بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوہ عورت کا نکاح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ بہت سی قوموں میں اب تک یہ جہالت موجود ہے کہ بیوہ بیٹھی رہتی ہے، بعض اوقات یہ بیچاری کھانے پینے سے محتاج ہو جاتی ہے، لہذا حتی الامکان اس کا نکاح کر دینا ہی مناسب ہے، بلکہ بعض صورتوں میں نکاح ثانی بھی نکاح اول کی طرح فرض ہے۔ مثلا عورت جوان ہے اور شادی نہ کرنے میں فساد کا اندیشہ ہے اور افلاس میں آبرو اور دین کے ضائع ہونے کا احتمال ہے، تو بے شک ایسی عورت کا نکاح ثانی کرنا فرض ہوگا۔ عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کنواری غیر مسلموں سے ماخوذ ہے کہ اگر کنواری سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس میں بدنامی اور رسوائی ہو جاتی ہے، جبکہ بیاہی سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو بدنامی اور رسوائی نہیں ہوتی۔ یہ خیال محض جہالت پر مبنی ہے۔ جب انسان دین چھوڑتا ہے تو عقل بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ اگر عقل سے کام لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ کنواری کی حفاظت کی اتنی ضرورت نہیں جتنی بیاہی ہوئی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ کنواری میں قدرتی طور پر شرم و حجاب بہت ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک طبی معنی موجود ہے، اور بیاہی ہوئی ایک طبیعت کھل جاتی ہے، اس لیے اس کی نگہبانی کی زیادہ ضرورت ہے۔ نیز کنواری کو رسوائی کا خوف بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال بیوہ نکاح سے اگر انکار بھی کرے، جب بھی شفقت اور خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا تھا، وہ راضی نہیں ہوتی۔ اس میں جو طریقہ پوچھنے کا ہوتا ہے، کیا واقعی اس طرح پوچھا تھا یا چلتی ہوئی بات کہہ کر آپ فارغ ہو گئے؟ پوچھنے پر جو بیوہ انکار کرتی ہے، اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر میں ایک دم راضی ہو جاؤں گی تو خاندان کے لوگ یہی کہیں گے کہ یہ تو منتظر ہی بیٹھی تھی اور خامد کو ترس رہی تھی۔ اس خوف سے وہ ظاہر شاید انکار کر دیتی ہوگی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو اچھی طرح اہتمام اور شفقت سے گفتگو کی جائے اور نکاح نہ کرنے کے نقصان اور کرنے سے فوائد بتا کر اسے راضی اور قابل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر اس پر بھی وہ راضی نہ ہو تو آپ معذور ہیں۔ وہ بیوہ جو بچوں والی ہو اور عمر بھی ڈھل گئی ہو اور کھانے پینے کی گنجائش بھی ہو اور وہ انکار بھی کرتی ہو تو اس کے لیے یہ اہتمام ضروری نہیں۔ بہرحال نکاح کی اجازت لینا بیوہ سے بے حد ضروری ہے۔ متفقہ طور پر تمام علماء کا قول ہے کہ اس کا نکاح اس کی اجازت کے خیر کرنا ناجائز ہے، بشرطیکہ کہ وہ عاقل ہو، دیوانی نہ ہو۔ لہٰذا اس کا عورت کا نکاح ایک بار پہلے ہو چکا ہو اور اب شوہر کی موت یا وقوع طلاق کے بعد عدت گزار کر دوسرا نکاح کرنا چاہیے، تو اس کا ولی جب لڑکے کی صفات اور حالات بیان کر کے اجازت لے تو اس کا خاموش رہ جانا اور اجازت میں شمار نہ ہونا، بلکہ جب تک زبان سے صاف لفظوں میں اجازت نہ دے اجازت نہ سمجھی جائے گی۔ اس کے بارے میں تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات درج ذیل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے اور کنواری بالغہ لڑکی کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنواری کی اجازت کیسے معلوم ہوتی ہے؟ فرمایا اگر پوچھنے سے پر وہ خاموش ہو جائے تو یہ بھی اجازت ہے۔ بخاری شریف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوجوان بیوہ عورت اپنی ذات کے متعلق اپنے ولی سے زیادہ مستحق ہے اور عقل مند کنواری سے اجازت نکاح حاصل کرنی چاہیے اور اس کی اجازت خاموش رہنا ہے۔ اگر کسی بیوہ کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہو تو وہ اسے رد کر سکتی ہے۔ اس کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت خنسہ بنت خدام نے انصاریہ سے روایت ہے کہ ان کے والد نے ان کا نکاح کیا جبکہ یہ شوہر دیدہ تھی اس نکاح کو ناپسند کرتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نکاح نہیں ہوا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ کہ آج آپ نے درود پاک پڑھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔